یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، اس کو 1 سال پرانا ٹاپک نہیں کہ یہ ابھی ابھی آیا ہے، یا 2 سال پرانا یا 5 سال پرانا. 8 سال ہو چکے ہیں. 8 سال فورن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں پڑا ہے، اور صرف اس چیز کے لیے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کا جواب دے. بڑا سمپل سا کیس ہے کہ جی باہر سے پیسے آئے، کون سے سورسز سے پیسے آئے. یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ دنیا بھر کا قانون ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ فائل پی ایم ایل این نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں فائل کیا تھا عمران خان کے خلاف، یہ فائل کیا تھا کیس، یہ یاد دہانی کے لیے اکبر ایس بابر نے فائل کیا تھا، جو ان کے ہی اپنے بانی رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے 2014 میں یہ کیس فائل کیا اور شواہد پیش کیے جس میں بالکل کلیئر کٹ بتایا گیا کہ کون سے سورسز سے پیسے آئے تھے، کون سے اکاؤنٹس میں آئے تھے، کتنے پیسے آئے تھے، کون کون سے ڈکلیئر کیے پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے، اور کون سے ڈکلیئر نہیں کیے برخلاف پاکستان کے قانون کے، کہ آپ کو جتنے بھی پیسے آتے ہیں فورن فنڈز جتنے بھی آتے ہیں، جو بھی سورسز ہوتے ہیں، آپ کو تمام سورسز اور تمام پیسے کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے، تمام اکاؤنٹس ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں جس پہ پیسے آئے. سو بڑا سمپل سا تھا کہ 2014 دسمبر میں فائل کیا اکبر ایس بابر نے. عمران خان سب سے سچے کلیم کرتے ہیں کہ سب سے ہائر پیڈسٹل پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سب پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے حساب نہیں دیا، اس نے رسیدیں نہیں دی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا حساب جو دینا ہے آپ تو اپنا حساب دے دیں. کبھی ہائی کورٹ بھاگتے ہیں، کبھی کارروائی رکوا دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں، کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ لے کے آتے ہیں کہ اس کی کارروائی روک دی جائے. 8 سال ہو چکے ہیں. اور اب یہ جو ایک نیا سٹیٹمنٹ آئی ہے، آرٹیکل آیا ہے، پوری سٹوری چھپی ہے فائنینشل ٹائمز نے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ہر تھوڑے دن کے بعد ایک سٹوری آتی ہے کہ جی اس نے بھی فنڈز دیے تھے اور اس کی کوئی انفارمیشن عمران خان نے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے نہیں پرووائڈ کی. فائنینشل ٹائمز کیا کہہ رہے ہیں؟ فائنینشل ٹائمز سمپلی یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے چینل کیا گیا تھا انلیگل پیسہ جو جمع کیا گیا تھا کسی اور وجہ سے، چیریٹی کے لیے جمع کیا گیا تھا، اس کو ڈائیورٹ کر کے یہاں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں لے کے آئے اور پھر ڈکلیئر بھی نہیں کیا. تو اگر آپ، سب سے پہلے تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف 2-3 دفعہ وہاں ڈیلی میل میں میرے خیال ہے چھپا ایک آرٹیکل، پوری پی ٹی آئی پیچھے پڑ گئی کہ جی آپ ان پر کیس کیوں نہیں کرتے. ہم نے تو کیس کیا، ہمیں تو کلیئرنس ملی. پرائم منسٹر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے کیس میں کلیئرنس ملی، 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کی تحقیقات نہیں کی، 20 سال کی تحقیقات کی. صرف یو کے کی تحقیقات نہیں کی، یو اے ای کی بھی تحقیقات کی، پاکستان کی بھی کی. برٹش کورٹس نے، پاکستانی کورٹس نے نہیں، برٹش کورٹس نے، اور ان کو کلین بل دیا، کلین چٹ دی کہ جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور ہم نے تو ڈیلی میل کو سوٹ بھی فائل کیا. اب عمران خان کے پاس موقع ہے، پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کے پاس موقع ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا پوتر شو کرنا ہے، اگر آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ سب سے اچھے ہیں، سب سے دیانتدار ہیں، سب سے زیادہ ایماندار ہیں، صاحب میرے سے نہ پوچھیں. کیوں نہ پوچھیں؟ کیونکہ اکبر ایس بابر نے جب کیس فائل کیا تھا تو وہ تحریک انصاف کے ممبر نہیں تھے. بھائی اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک فائنینشل ارریگولیرٹی ہے، قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں حساب کتاب نہیں دوں گا. کیونکہ اکبر ایس بابر 2014 میں پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے. ایک طرف حضرت عمر کی اگزامپل دیتے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ صحیح اگزامپل دیتے ہیں کہ خلیفہ ایسا ہوتا ہے، حکمران ایسا ہوتا ہے، لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے حضرت عمر سے ایک عام شخص نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے آپ تو کہتے ہیں آپ کی انکم نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے جواب دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کا رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا، انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن جب اپنا حساب دینا پڑتا تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں حساب دوں گا. اب بلیٹنٹ فائنینشل ارریگولیرٹی ہے.
یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے کہ ایک شخص لیڈر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا، 3.5 سال پرائم منسٹر رہا ہے، خاص طور پر جب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت تو ان کے اوپر لازم تھا کہ جی وہ آتے اور پوری قوم کو بتاتے کہ میں اپنے آپ سے، اور یہ کہا بھی تھا پہلی تقریر میں کہا تھا میں اپنے آپ سے اور اپنی ٹیم سے سٹارٹ کروں گا حساب کتاب دینا اکاؤنٹیبلٹی کا. کہاں گئی اکاؤنٹیبلٹی؟ وہ شہزاد اکبر صاحب کہاں چلے گئے؟ وہ شوگر سکیم جو ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو ویٹ سکیم ہوا تھا، گندم سکیم ہوا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ اتنے بڑے بڑے دھاندلی ہو کے چلے گئی. پاکستانی عوام کے ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز چینی کے نام پر، گندم کے نام پر، ایل این جی کے نام پر لوٹ لیا گیا. حساب کتاب کسی نے دیا ہے؟ اب موقع ہے کہ عمران خان کو ہم یہ بار بار ہر روز اب یاد دلائیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جائیں. ایک شخص سے پوچھا جائے 8 سال سے پوچھا جا رہا ہے. آپ یہ بتا دیں اچھا یہ جو فائنینشیل ٹائمز سے سٹوری آئی ہے اس کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے؟ ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان صاحب فنڈ ریزنگ کرتے تھے. اور بھائی فنڈ ریزنگ کے طریقہ کار بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. دنیا بھر میں بہت زیادہ اس پر سختی ہے کہ آپ فنڈز کس کے نام پر ریز کرتے ہیں، اس کو چینل کیسے کرتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ٹرانسفر کرتے ہیں اکاؤنٹس میں، اور پھر اپنے ملک میں اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. تو آپ نے حساب کتاب نہیں دینا. آپ کہہ رہے میں نے نہیں حساب کتاب. پرائم منسٹر نے 2 ٹویٹس کیے ہیں، بڑی سمپل سی ٹویٹس ہیں، اور میں ان کو یاد بھی دلا دیتا ہوں عمران خان صاحب کو. ایک میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ساری قوم کو لیکچر دیتے ہیں، اب دس از دا مومنٹ کہ ہی شوڈ کم کلین. اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہاں آپ حساب کتاب دیں. دوسرا ہے کہ آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کیس کریں اور پھر سب کے سامنے آ جائے گا. سو ایک یہ بڑی کلیئر ہماری پوزیشن ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری تمام لیڈرشپ 4 سال تک جیلوں میں جائے، اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز ہوں، ریفرنسز فائل ہوں، وہ حساب کتاب بھی ہوں، اور وہ صاف ستھرے نکل کے واپس آئیں باوجود اس نیب کے، اس فیسسٹ آرگنائزیشن کے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان ہم نے سب کچھ بھگتا. لیکن اب عمران خان صاحب سے بھی ہم سوال کریں گے اور بار بار سوال کریں گے کہ اگر آپ یا تو آپ لیکچر دینا بند کر دیں، آپ پوری قوم کو لیکچر دینا بند کر دیں کہ جی میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے پوری قوم کو یہ بتانے کا کہ جی یہ اتنے خراب حالات ہیں اور میں تو جواب دے نہیں سکتا، اس لیے میں کنارہ کشی لے. لیکن جب تک وہ ہیں ہر چیز میں، ایک ثاقب نثار صاحب نے ایک ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا صادق اور امین کا، ثاقب نثار نے، اور کسی نے نہیں دیا تھا، پاکستانی قوم نے نہیں دیا تھا، ثاقب نثار نے دیا تھا سرٹیفکیٹ صادق اور امین کا. تو بھائی اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آ کے بتا دیں نا. اس میں کوئی مشکل ہے؟ مجھے کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر یہ بتا دے کہ اس میں کوئی مشکل ہے حساب کتاب دینے کا. وہ ہمارے دوست ہیں، بیمار ہیں، اس وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، دانیال عزیز، وہ بڑا اچھی طریقے سے کہتے تھے کہ بھائی دے دینا حساب کتاب. اگر کچھ چھپانے کے لیے نہیں تو بتا دینا، تلاشی دے دینا. تو تلاشی دینے میں کیا ہے؟ ہمارے سے کہتے تھے نا تلاشی دینے کے لیے، ہماری کون سا ایک کیس بتا دیں. شاہد خاقان عباسی سے لے کے پرائم منسٹر شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، سعد رفیق، سب نے حساب کتاب دیا، سب نے بھگتا ہے. اور ہم تو آپ کو اندر بھی نہیں بند کر رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ حساب کتاب دے دیں. آپ الیکشن کمیشن کو یہ لیٹر لکھ دیں کہ جی ڈیلی بیسس پر آپ پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس چلائیں. یہ نہ کہیں کہ جی پی ایم ایل این کا کیس بھی ساتھ چلے گا. بھائی پی ایم ایل این سے جو سوال پوچھے ہیں، جو بھی حساب مانگے، ہم تو دے چکے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ کہاں ملا رہے ہیں؟ آپ کا کیس الگ ہے، ہمارا کیس الگ ہے. ہمارا کیس تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے جو الیکشن کمیشن میں آپ کو فنڈنگ کے حساب سے دینی ہوتی ہے. جب بھی ہمارے سے مانگی ہم نے دے دی ہے. تو اس سے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جب پی ایم ایل این اور پی 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 اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کیس ہوگا تو میرا بھی ہوگا؟ سوری، ایسے نہیں ہوتا حساب کتاب. آج جس کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ یہ جا کے نہیں کہتا کہ جی میرے اوپر جو چارجز ہیں، پہلے تمام لوگ جو پاکستان ہیں جن کے اوپر چارجز ہیں سب کا کیس کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ کون سے قانون کا طریقہ ہوتا ہے؟ سو ریکویسٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ ڈیلی بیسس پر اس کا حساب کتاب کرے اور ان کے خلاف فیصلہ سنائے. محفوظ کیا ہوا ہے، حساب کتاب ہو چکا ہے. وہ جو انہوں نے دینا تھا، جواب دینا تھا، جو تھا ہی نہیں، کوئی حساب تھا ہی نہیں. صرف ایک بھائی سمپل سی بات ہے، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اکاؤنٹس کیوں چھپائے تھے؟
یہ سوال بنتا ہے، یہ نہیں بنتا. ہر پاکستانی سے یہ پوچھا جاتا ہے یا نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی یہ اکاؤنٹس ہیں پکڑے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کر دیے، تو آپ حساب کیوں نہیں دیتے؟ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ جواب دے دیں. یا آپ نے جو سورسز تھے، اور وہ سورسز میں بڑا سیریس ایشو ہے، کہاں سے آئے تھے، کون انڈیویجولس تھے، کون سی آرگنائزیشنز تھیں. یہ پاکستان کے قانون کے حساب سے آج میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں نہیں بتانا، مجھے نہیں یہ رسپانسبلٹی کہ مجھے حساب دینا کہ کہاں سے آیا تھا. سو یہ ایک دفعہ پھر ہم الیکشن کمیشن سے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان سے سو معطل ہیں، کیوں نہیں بلاتے عمران خان کو؟ وہ کون ہیں بھائی؟ سارے پاکستانی حساب کتاب دیتے ہیں تو وہ عمران خان کیوں نہیں حساب کتاب دے سکتا کہ جی ہی از ابو دا ریسٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لیے ایک قانون، اگر میاں نواز شریف کا آپ نے اتنے سال تک 92 میں پہلی دفعہ ان کو فارغ کیا، حساب کتاب مانگا، 99 میں فارغ کیا، حساب کتاب مانگا، 2017 میں فارغ کیا، حساب کتاب مانگا. ہم نے تو ہمیشہ حساب کتاب، جیلوں میں بھی گئے، ایگزائل میں بھی گئے، کیسز بھی چلیں، ریفرنسز بھی ہوئے. تو ہم جب ڈرتے نہیں ہیں، ہم جب تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیوں نہیں تلاشی دیتے؟ دے دیں تلاشی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.